فرمایا کہ مسلمان بیوقوف نہیں ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے قرآن کی بے حرمتی کریں، قرآن کو جلائیں۔ تمہارے لیے یہ بات ہماری ہے کہ تم بھی اپنے سینے کے ساتھ اپنی کتاب کو لگاؤ، آگ کے اندر چھلانگ لگاؤ، اور میں بھی اپنی کتاب قرآن پاک کو سینے کے ساتھ لگاتا ہوں، میں بھی آگ کے اندر چھلانگ لگاتا ہوں۔ جو جل جائے گا وہ جھوٹا ہے، جو بچ جائے گا وہ سچا ہے۔ جب اس پھنڈر یہودی پادری نے یہ بات سنی، اس نے مجمع کو چیرنا شروع کر دیا، بھاگنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے اس کو پکڑا، پکڑنے کے بعد کہا پہلے تو بڑے مسلمانوں کو چیلنج کرتا تھا، اب کیا بات ہے، آؤ مسلمانوں کا مقابلہ کرو۔ اس نے کہا دراصل میں نے اپنی جو کتاب ہے اس کو مسالہ لگایا ہوا تھا، جس مسالے پر آگ اثر نہیں کرتی، اور اس پر اس نے کہا کہ اے لوگو، مسلمان بھی سچے ہیں، مسلمانوں کی کتاب قرآن پاک بھی سچی ہے اور یہ حق پر ہے، اور قرآن پاک کا یہ اعجاز اور معجزہ ہے۔ قیامت کی صبح تک قرآن کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ قیامت کی صبح تک قرآن کی بے حرمتی کرنے والے وہ خود تو ذلیل و رسوا ہو کر دنیا سے چلے جائیں گے، اپنی آخرت برباد کر لیں گے، لیکن جن کی نسبت قرآن کے ساتھ ہے، دنیا کے اندر بھی ان کو اللہ عظمت مقام اور شان عطا فرمائے گا، قبر کے اندر بھی ان کی عظمت ہے، اور کل قیامت والے دن بھی قرآن کے ساتھ جن کی نسبت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عالی شان، ان کے والدین کو تاج پہنائے گا، ان کو عالی شان تاج پہنائے گا، ان کو جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اس لیے قرآن پاک کا یہ اعجاز اور معجزہ ہے۔ قیامت کی صبح تک دنیا کے اندر بڑے بڑے دجال، بے ایمان، بڑے بڑے کافر لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، قرآن والوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، مدارس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن قرآن پاک کا یہ اعجاز اور معجزہ ہے کہ قیامت کی صبح تک نہ تو کوئی قرآن کو مٹا سکتا ہے، قرآن کو نہ تو کوئی ختم کر سکتا ہے، نہ حفاظ کو، نہ قاریوں کو، نہ مدارس کو، جو ہے قرآن پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو قیامت کی صبح تک کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی قرآن پاک کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تورات آئی بدل گئی، زبور آئی بدل گئی، انجیل آئی بدل گئی، آسمانی صحائف نازل ہوئے، سارے کے سارے بدل گئے، لیکن قرآن پاک کا یہ اعجاز اور معجزہ ہے۔ قیامت کی صبح تو کہ اس کو بدلنے والے خود تو بدل جائیں گے، خود تو مٹ جائیں گے، لیکن قرآن پاک کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ حجاج بن یوسف کا دور ہے، حجاج بن یوسف اپنے دور کے اندر قرآن پاک پر اعراب لگا رہا ہے، علماء کی ایک جماعت قرآن پاک پر اعراب کا کام کر رہی ہے۔ حجاج بن یوسف بذات خود بڑا فاسق اور فاجر ہے، اور وہ انسان ہے کہ جس کی تلوار سے کئی صحابہ کا خون ٹپکا تھا، بڑا ظالم اور فاجر اور بڑا جابر حکمران تھا، لیکن اللہ جب اپنے دین کا کام لینا چاہتا ہے، ظالم اور جابر لوگوں سے بھی اپنے دین کا کام لے ہی لیتا ہے۔ وہ قرآن پاک پر اعراب کا کام کروا رہا تھا۔ یہودیوں کا ایک گروہ آتا ہے، ایک وفد آتا ہے، حجاج بن یوسف سے ملاقات کرتا ہے، ملاقات کرنے کے بعد کہتا ہے، حجاج بن یوسف بڑا اچھا کام کر رہے ہو، قرآن پاک اللہ کی آخری لا ریب کتاب ہے، اس پر اعراب لگوا رہے ہو، بڑا عظیم الشان کام ہے، لیکن ہماری ایک درخواست ہے۔ قرآن پاک کے اندر سورہ کاف کے اندر ہمارے پیغمبر موسیٰ اور خضر کا تذکرہ ہے کہ ہمارے پیغمبر موسیٰ اور خضر ایک بستی کے اندر جاتے ہیں، لوگوں سے کھانا مانگتے ہیں، لوگ کھانا دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارے پیغمبر پر بہت بڑا الزام ہے، ہمارے لیے بڑی پریشانی کی بات ہے، لہٰذا لفظ ابو ہے، ابو کو اتو کرنا ہے، ایک نقطے کی کمی بیشی کرنی ہے، جس سے آپ کا جائے گا کچھ نہیں، ہمارا سب کچھ بن جائے گا۔ آپ سے ہماری درخواست ہے، آپ ہماری درخواست پر عمل کریں۔ تو چنانچہ حجاج بن یوسف جو اس وقت قرآن پاک پر اعراب لگوا رہا تھا، گھر کے اندر جاتا ہے، اور گھر کے اندر جانے کے بعد گھر سے تلوار اٹھاتا ہے، اور اس کو پتہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ میرے محبوب ہم نے ہی قرآن پاک کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔
تو لہٰذا حجاج بن یوسف ننگی تلوار لے کر باہر آتا ہے، اس وفد کا سر تن سے جدا کرنے کے بعد کہتا ہے اللہ میں فاسق ضرور ہوں، میں فاجر ضرور ہوں، یہ وفد یہودیوں کا میرے پاس آیا، قرآن پاک کے اندر ایک نقطے کی کمی بیشی چاہتے ہیں، حالانکہ نقطے کی کمی بیشی کرنے والا میں کون ہو سکتا ہوں کہ جس قرآن کے متعلق تیرا حکم ہے کہ ہم نے ہی قرآن پاک کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، جس کی حفاظت میرا اللہ کرنے والا ہو، دنیا کی کوئی طاقت اس کو بدل نہیں سکتی، کوئی دنیا کی طاقت اس کے اندر کمی بیشی نہیں کر سکتی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا، نازل کرنے کے بعد ساتھ ہی ارشاد فرمایا میرے محبوب ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آسمانوں سے تورات آئی، زبور آئی، انجیل آئی، آسمانی صحائف آئے، لوگوں کے پاس لوگوں نے اس کے اندر رد و بدل کر دیا، لیکن قرآن کا یہ معجزہ اور اعجاز ہے کہ قیامت کی صبح تک قرآن پاک کے اندر ایک بھی نقطے کی زیر زبر کی کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی قرآن پاک کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دنیا کے اندر ہر دور کے اندر بد نصیب لوگ جو ہیں قرآن پاک کی بے حرمتی کرتے ہیں، اپنے اپنے انداز میں لوگ جو ہے قرآن پاک کی عظمت اور شان کو اور اس کے مقام کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس چیز کو میرے اللہ نے بلند کیا ہو دنیا کا کوئی کافر اس کو کم نہیں کر سکتا۔ کوئی آدمی کہے کہ اللہ نے سورج کو بلند کیا، میں سورج کو پسند نہیں کرتا، میں اس کے اوپر تھوکتا ہوں، وہ جب سورج کی طرف تھوکے گا وہ تھوک اس کے منہ کے اوپر آئے گا۔ بالکل اسی طرح جو قرآن پاک کی حرمت پر جو ہے قرآن پاک کی توہین کرتا ہے، جو اشعار اسلام کا مذاق اڑاتا ہے، چاہے وہ سویڈن کے کافر لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پاک کی توہین کی، چاہے دنیا کا کوئی بھی کافر ہے، اللہ پاک ان کو دنیا کے اندر ہی نشان عبرت کرتا ہے۔ بھوپال کے اندر ایک عورت نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی تھی، اللہ نے اس کی شکل کو بگاڑ کر کے رکھ دیا تھا۔ آج بھی دنیا کے اندر جو بھی قرآن پاک کی بے حرمتی کرتا ہے، اللہ دنیا کے اندر بھی ان کو نشان عبرت بناتا ہے، اور قیامت والے دن ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ قرآن پاک جس کی حفاظت میرا اللہ کر رہا ہے، اور قیامت کی صبح تک قرآن پاک کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے لوگ آئے جنہوں نے پیغمبر علیہ السلام کی شان اقدس کے اندر توہین کی، صحابہ کی شان کے اندر توہین کی، اور شاعر اسلام کا مذاق اڑایا، اور دنیا کے اندر ہی ان کو دنیا کے اندر بھی اللہ نے نشان عبرت بنایا، اور کل قیامت والے دن ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب میرے اللہ نے رکھا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن سے بھی محبت کرنے والے ہیں، اپنے نبی کے ساتھ ہماری محبت اتنی زیادہ ہے، ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، گھر بار سے زیادہ، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ایک مسلمان کو اپنے پیغمبر کے ساتھ محبت ہے۔ ہم اللہ جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا رازق ہے، جو ہمارا مشکل کشا ہے، جو ہمارا حاجت روا ہے، اللہ کے ساتھ بھی ہماری محبت ہے، اللہ کے آخری پیغمبر کے ساتھ بھی ہماری محبت ہے، اللہ کے محبوب پر نازل ہونے والی قرآن پاک کتاب پر بھی کے ساتھ بھی ہماری والہانہ محبت ہے۔ اسی محبت کی وجہ سے تو مسلمان صبح سے شام تک، شام سے صبح تک قرآن پاک کے احکامات کو مانتا ہے۔ قرآن پاک نے کہا کہ پنجگانہ نماز پڑھو، مسلمان صبح و شام پنجگانہ نمازوں کا اہتمام کرتا ہے۔ قرآن پاک نے احکامات بتائے کہ یہ اس طرح لین دین کرو، زبان سے سچ بولو، غیبت نہ کرو، اور جو ہے احکامات ہمیں بتا دیے کہ خوشی کے اندر یہ کام کرو، غمی کے اندر یوں کام کرو۔ اللہ نے ہر موقع محل کے حساب سے قرآن پاک کے اندر اپنے احکامات، پیغمبر علیہ السلام کا ہمیں طریقہ بتا دیا۔ دنیا کے اندر ہر دور کے اندر قرآن پاک کی مخالفت کے اندر لوگوں نے قرآن پاک کی بے حرمتی بھی کی اور قرآن پاک کی توہین بھی کی، اور اسی انداز میں کافر لوگوں نے پیغمبر علیہ السلام کی شان اقدس کے اندر بھی طرح طرح کے انداز میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، شان اقدس کے اندر گستاخیاں کی۔ لیکن میرا اللہ
ना तो अपने पैगंबर की शान के अंदर गुस्ताखी पसंद करता है और ना शार इस्लाम का मजाक उड़ाने वालों को मेरा अल्लाह पसंद करता है। तो हर दौर के अंदर अल्लाह पाक ने उनको निशान इबरत बनाया। आज दुनिया के काफिर अपने काम पर लगे हुए हैं, इस्लाम की मुखालफत कर रहे हैं, शार इस्लाम का मजाक उड़ा रहे हैं। हम मुसलमानों को ये पैगाम है कि हम मुसलमान पहले के निस्बत ज़्यादा अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को मानने वाले बन जाएं और कुरान पाक के साथ हम वालहाना मोहब्बत करने वाले बन जाएं। हम कुरान से दूर हुए, कुरान की तिलावत से दूर हुए, घरों के अंदर पड़े कुरान कई दिन गुजर जाते हैं, उनको खोलने वाला कोई नहीं। मसाजिद के अंदर पड़े हुए कुरान भी कई दिन तक खुलते नहीं है। ये हमारी बदकिस्मती का वक्त आ चुका है। मुसलमान तो वो था जो सुबह सवेरे उठता, उठने के बाद नमाज पढ़ता, नमाज पढ़ने के बाद कुरान पाक को खोल कर बैठ जाते, कुरान पाक की तिलावत किया करते थे, बुजुर्ग पढ़ा करते थे, ना ऊपर से देखकर पढ़ा करते थे, ज़बानी ज़िक्र हुआ करता था। हर घर से जो है सुबह सवेरे अल्लाह के ज़िक्र की सदाएं बुलंद हुआ करती थी। आज हमारी बदकिस्मती है, ऐसे हालात हम पर मुसल्लत हो गए और ऐसा सोशल मीडिया और ऐसे नेटवर्क ने हमारी नौजवान नस्ल को बर्बाद कर दिया। हमें हर चीज़ का पता होता है, अगर पता नहीं होता हमें कुरान पाक की तिलावत करने का पता नहीं होता। हमारे बच्चा को सब कुछ आता है, इंग्लिश भी आती है, उसको जो है मैथ भी आता है, उसको कंप्यूटर भी आता है, दुनिया जहान की हर चीज़ आती है। लेकिन जब कहा जाता है कि आपके बेटे को कुरान भी आता है, कहते हैं इसने कुरान अभी नहीं पढ़ा। बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों के सर्वे कर लें, बड़े बड़े कॉलेजों के अंदर आप जाकर देख लें, सब कुछ आता है लेकिन कुरान पाक नहीं आता। यह हमारी पस्ती की बहुत बड़ी अलामत है। आज मुसलमान कुरान पाक के साथ वालहाना मोहब्बत का इजहार करते हुए दिल के अंदर तमन्ना और ख्वाहिश ये रखें कि हम कुरान पाक को रोज़ाना पढ़ेंगे, जितना भी थोड़ा से थोड़ा हो सका कुरान पाक को खोलेंगे, कुरान पाक की ज़ियारत भी करेंगे, कुरान पाक को पढ़ेंगे भी। जिस कुरान के एक हरफ पर अल्लाह ने 10 नेकियां रखी, जिस कुरान पाक की एक आयत सीखने सिखाने पर मेरे अल्लाह ने 100 नफल का सवाब रखा, इससे ज़्यादा अज़मत किस काम के अंदर है कि बच्चा सुबह सवेरे उठता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जब सुबह सवेरे मुसलमान पढ़ते हैं, अल्लाह की तरफ से नाफरमानियों की वजह से बाज़ बस्तियों पर बड़े बड़े अज़ाब आने वाले होते हैं। जो ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी जाती है, इस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बरकत से अल्लाह तबारक व तआला बड़े बड़े अज़ाबों को टाल देते हैं। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो एक मरतबा जिसने पढ़ा उसने 10,000 उसको नेकियां मिलती हैं, 10,000 उसके गुनाह माफ़ होते हैं और 10,000 उसके दर्जे बुलंद होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक बच्चा कारी कुरान के पास आकर बैठता है और कारी कुरान कहता है कि बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है। हदीस मुबारक के अंदर आता है कि जब बच्चा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है, इस बिस्मिल्लाह की इतनी फजीलत है, इस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत से अल्लाह माँ बाप के भी सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है, कारी कुरान के भी सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। अगर बच्चे के ज़िम्मे कोई गुनाह है अल्लाह उसको भी माफ़ कर देता है। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक मासूम बच्चा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है। एक आदमी का कब्रिस्तान से गुज़र हुआ तो उसके बाप को जिस जगह दफन किया गया था उसको अजाब हो रहा था। कब्र जो है जहन्नम की आग से भरी पड़ी थी। वो दोबारा कुछ वक्त के बाद गुजरता है, देखता है कि वही कब्र जन्नत का बाग बनी हुई है। उसने कहा अजीब माजरा है, पहले गुजरा जहन्नम की आग थी, अब गुजरा हूँ जन्नत का बाग है। उसने उनके घर वालों से पूछा तो बताया गया कि जब ये फौत हुआ था इसकी बीवी के पेट के अंदर हमल था, उसके बाद बच्चा पैदा हुआ। जब बच्चे ने चलना आस्ता आस्ता लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ चलना शुरू किया, उसकी बीवी ने बच्चे को पकड़ा, कारी कुरान के सामने बैठा दिया। आज कारी कुरान ने कहा कि बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मासूम बच्चे ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, जिसकी वजह से अल्लाह ने उसके बाप की कब्र को जन्नत का बाग बना दिया।
اللہ نے قرآن کو اتنی عظمت عطا کی، دنیا والے کافروں کے قرآن کی بے حرمتی کرنے سے قرآن کی عظمت کے اندر کمی نہیں آتی، لیکن یہ مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے والے ہیں۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے امن کے ادارے جو امن کی باتیں کرتے ہیں، مسلمانوں کی طرف سے تھوڑی بہت ہی کمی بیشی ہو جائے وہ بات کو بڑا اچھالتے ہیں، لیکن یہ لوگ جو کافر لوگ ہیں کبھی قرآن پاک کی بے حرمتی، کبھی جو ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس کے اندر گستاخیاں، اور کبھی اللہ کی شان کے اندر گستاخیاں۔ جس چیز کو میرے اللہ نے بلند کیا ہو دنیا کا کوئی کافر اس کو کم نہیں کر سکتا، پست نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اپنے محبوب کی شان کو کائنات میں سب سے عرفہ و اعلیٰ کیا اور سب سے بلند و بالا کیا، اور پیغمبر کے پر نازل ہونے والی کتاب قرآن پاک کو بھی اللہ نے سب سے زیادہ عظمت عطا فرمائی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کے ساتھ والہانہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کا جو حق ہے کہ قرآن پاک کو کم از کم سال کے اندر 2 مرتبہ تو پڑھا جائے، اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔